السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں آج ایک نئی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ہلچل میں جانے والے شہر برائٹ ووڈ میں ڈینیل نام کا ایک باصلاحیت نوجوان رہتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے موسیقی کا ایک شاندار تحفہ دریافت کر لیا تھا، چاہے وہ پیانو بجا رہا ہو یا پیچیدہ دھنیں ترتیب دے رہا ہو۔ ڈینیل ایک قدرتی ہنر رکھتا تھا جس نے اسے سننے والوں کو مسحور کر دیا۔ ڈینیل کے خواب عظیم تھے اور وہ موسیقی کی صنعت میں اپنی جگہ بنانے کی خواہش رکھتے تھے، تاہم اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود وہ ایک گہرے خوف سے دوچار تھا جس نے اسے پیچھے رکھا۔ اس کا خوف اس فکر سے پیدا ہوا کہ وہ کبھی بھی کافی اچھا نہیں ہوگا، کہ اس کی صلاحیتوں کو کبھی بھی بڑے پیمانے پر تسلیم یا سراہا نہیں جائے گا۔ اس خوف نے ڈینیل کے خیالات کو کھا لیا، اس کی اعتماد کو کچلنے اور اسے اپنے خوابوں کی تعاقب کے لیے ضروری اقدامات کرنے سے روک دیا۔ وہ ناکامی سے ڈرتا تھا، مسترد ہونے سے ڈرتا تھا اور ڈرتا تھا کہ وہ اپنی توقعات پر کبھی پورا نہیں اترے گا۔ اس کے نتیجے میں اس نے اپنی صلاحیتوں کو اپنے کمرے کے آرام تک محدود رکھا، اپنے لطف کے لیے موسیقی بجانا اور کمپوز کیا، لیکن اسے دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمت نہیں کی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، جیسا کہ ڈینیل اپنے آس پاس کے دوسروں کو اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے اور کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے ساتھی موسیقاروں کو خطرات مول لیتے ہوئے، اسٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے اور اپنے فن کی پہچان حاصل کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس نے ان کی کامیابیوں پر خوشی محسوس کی۔ وہ مدد نہیں کر سکا، لیکن حسد کی تکلیف محسوس کر سکا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا خوف اسے اسی طرح کی کامیابیوں کا سامنا کرنے سے روک رہا ہے۔ ایک دن جب ڈینیل ایک اداسی کی کیفیت میں کھو گیا تھا، اس نے ایک پرانی نوٹ بک کو ٹھوکر ماری جو اس نے سالوں میں لکھے ہوئے دھنوں سے بھری تھی۔ ہر صفحہ ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی گہرائیوں کی جھلک۔ اس لمحے میں اس کے اندر جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نئے عزم کے ساتھ ڈینیل نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنے خوف کا مقابلہ کرے گا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے گا اور دنیا کے ساتھ اپنی موسیقی کا اشتراک کرے گا۔ اس نے مقامی موسیقی کے مقابلوں میں داخلہ لیا، اوپن مائک نائٹس میں پرفارم کرنے کی ہمت پیدا کی اور انڈسٹری کے دوسرے فنکاروں کے ساتھ جڑنا شروع کیا۔ پہلے قدم پریشان کن تھے اور اس کا خوف ہر موڑ پر اس کے کان میں شکوک و شبہات کو سرگوشی کرتا تھا، لیکن ڈینیل نے اس کی مفلوج گرفت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے موسیقی کے لیے اپنے حقیقی جذبے، اس سے ملنے والی خوشی اور اپنی دھنوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں کو چھونے کی گہری خواہش سے طاقت حاصل کی۔ جیسے جیسے ڈینیل کی پرفارمنس زیادہ ہوتی گئی، اسے سامعین اور ساتھی موسیقاروں کی طرف سے یکساں مثبت تاثرات ملنے لگے۔ حوصلہ افزائی اور پہچان نے خود شک کی جگہ لے لی جس نے اسے برسوں سے دوچار کیا تھا۔ اس کی موسیقی لوگوں کے ساتھ گونجتی ہے، جذبات کو ابھارتی ہے اور سامعین کو ان طریقوں سے متاثر کرتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر فتح کے ساتھ ڈینیل کا خوف کم ہوتا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کا اپنا بدترین دشمن تھا، جس نے خوف سے اسے اپنی حقیقی صلاحیت کو قبول کرنے سے روک دیا۔ اس کی قابلیت پروان چڑھی اور ایسے دروازے کھل گئے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ ریکارڈ لیبلز نے نوٹس لیا، اسے اپنی موسیقی ریکارڈ کرنے اور معروف فنکاروں کے ساتھ تعاون کرنے کے مواقع کی پیشکش کی۔ ڈینیل کا سب سے گہرا خوف ایک بار جب اس کی زندگی پر سایہ پڑ گیا، ترقی اور تبدیلی کے لیے ایک اتپریرک بن گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ خوف ایک محرک ہو سکتا ہے جو اسے محدود کرنے کی بجائے عمدگی کے لیے کوشش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
اپنے سفر کے ذریعے اس نے نہ صرف اپنے خوف پر قابو پایا بلکہ اپنی لچک اور عزم کی بے حد طاقت کو بھی دریافت کیا۔ آج دنیا بھر میں ڈینیل کی موسیقی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ عظیم الشان سٹیج پر پرفارم کرتا ہے، اپنے تحفے کو دور دور تک سامعین کے ساتھ بانٹتا ہے۔ وہ خواہش مند موسیقاروں کے لیے ایک تحریک کے طور پر کام کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ خوف ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ نہیں بلکہ کامیابی کے راستے پر ایک سیڑھی پتھر ہے۔ ڈینیل کی کہانی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ اپنے گہرے خوفوں کو گلے لگانا اور فتح کرنا ناقابل یقین ذاتی اور تخلیقی ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی فتح اکثر خوف کے دوسری طرف ہوتی ہے، اس انتظار میں کہ ہم ایمان کی چھلانگ لگائیں اور اپنی حقیقی صلاحیت کو اپنا لیں۔ تو دوستو، آج آپ کو کہانی کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔